بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ والصلاة والسلام علی سیدنا رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد اللہم لا سہل الا ما جعلته سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا۔ یہ دعا بھی میں آپ کو گروپ کے اندر شیئر کر دوں گا، ٹھیک ہے، کہ اللہ وہی چیز آسان ہے جسے تو آسان فرما دیتا ہے، اور رب مالک تو چاہے تو مشکل کو بھی ہمارے لیے آسان فرما دے۔ تو کیونکہ ہم یہ علم سیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کوئی چیز مشکل لگے، کوئی آسان لگے، تو ہم یہ دعا مانتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، تو اس سے ہمیں مشکل سبق بھی آسان ہوگا۔ آج کا جو لیسن ہے وہ پیج نمبر 19 سے ہم پڑھیں گے۔ یا طلاب سنتابع درسنا اليوم من رقم الصحیفہ 19۔ دیکھیں میں نے کیا کہا، میں لکھ رہا ہوں، یہ الفاظ آپ لوگ رٹ کے یاد کر لینا تو آپ کو عربی بولنے میں مدد ملے گی۔ سنتابع درسنا اليوم، ایک ایک کر کے بھی میں بتا رہا ہوں، سنتابع درسنا اليوم من رقم الصحیفہ 19۔ میں نے یہ کہا سنتابع کا مطلب ہے آج ہم کنٹینیو کریں گے، آج ہم جاری رکھیں گے، آج ہم آگے پڑھیں گے، یہ سب ترجمے نتابع کے۔ سنتابع درسنا، آج ہم آگے پڑھیں گے اپنے سبق کو، اليوم یعنی آج، ٹھیک ہے، اليوم کا معنی آج ہے، درسنا ہمارے سبق کو، سنتابع ہم کنٹینیو رکھیں گے، من رقم الصحیفہ صفحہ نمبر 19 سے، من معنی سے، رقم معنی نمبر، اور صحیفہ صفحے کے ایک سائڈ کو کہتے ہیں۔ آج کل یہ بھی ہوتا ہے، یعنی جیسے ہم وہاں تھے عرب یونیورسٹی جب وہ پڑھتے تھے وہاں سیریا میں، تو وہ صحیفہ ایک پیج کے ایک سائڈ کو کہتے تھے، صفحہ دونوں کو کہتے تھے، یہ بھی ہوتا ہے، اور رقم صفحہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک تھوڑی سی وہ باریکی اس طرح بھی رکھتے تھے۔ اور 19 کا مطلب ہوتا ہے 19۔ عربی کی جو گنتی ہے ابھی میں نے میرا خیال ہے 20 تک ہم نے پڑھی تھی، مجھے نہیں پتا کتنوں کو یاد ہے نہیں ہے، کیا کہاں تک پڑھ لی تھی گنتی؟ صحیح صاحب گنتی کا ہم نے ابھی نہیں پہنچے، اچھا وہ دوسری کلاس کا مکس ہو گیا، سوری، مجھے ایک اور کلاس ہے ہماری سنڈے ٹو سنڈے، تو وہ اس کے اندر میں نے ان کو 20 تک، تو 19 بہرحال یا 19 ہے۔ ابھی عنقریب ایک سبق آنے والا ہے انشاءاللہ، اس میں گنتی بھی ہم آپ کو پڑھائیں گے، ابھی ایک دو صفحے کے بعد ہی۔ 19 معنی 19 ہو گیا، 9 معنی 9 ہوتا ہے، اور 10 کا معنی 10 ہوتا ہے۔ تو ابھی جیسے میں نے تیزی سے آپ کو یہ کہا تھا شروع میں، سنتابع درسنا اليوم من رقم الصحیفہ 19 یا طلاب۔ اب یا طلاب کا مطلب ہے یعنی اے طلبہ کرام، یا طلاب طالب کی جمع ہے۔ اچھا بہرحال یہ کچھ جملے ایسے ہوں گے جو روزانہ میں کہوں گا، جب کلاس ختم کر رہے ہیں تو اس وقت کے بھی کچھ سینٹنسز بتا دوں گا، تو آپ یہ بولتے رہیں گے تو عربی بولنے میں آپ کو مدد ملے گی۔ آج کا جو سبق ہمارا اگرچہ 19ویں صفحے سے ہے، لیکن میں یہ چاہوں گا کہ آپ کو پہلے میں اس کے اگلا صفحہ پڑھاؤں اور پھر میں آپ کو یہ 19واں صفحہ پڑھاؤں۔ اس کی ایک وجہ ہے ٹیکنیکلی، کہ دیکھیں ہر کتاب میں کہیں نہ کہیں کچھ کمی، کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں، تو پہلے یہ صفحہ پڑھنا چاہیے، اس کے بعد جب آپ اس سے پہلے والا پیج پڑھیں گے تو آپ کو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ اس صفحے کو پہلے ہونا چاہیے تھا، اور وہ جو 18واں صفحہ ہے اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا، لیکن رہ جاتا ہے ٹیکنیکلی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اتنا بڑا ایشو نہیں ہے، بس میرے ساتھ مل کے آپ اس کو پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گا میں نے کیوں کیا ایسے۔ اب پڑھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رقم الصحیفہ 20، رقم الصحیفہ 20 یعنی صفحہ نمبر 20 ہے ابھی۔ اب پڑھیے اسماء الاشارہ، سب بولیں اپنی اپنی جگہ سب پڑھ دیں، یہاں والے اسٹوڈنٹ بلند آواز سے پڑھیں، پڑھیے اسماء الاشارہ۔ اسماء الاشارہ کا مطلب ہے ایسے اسماء یا ایسا اسم جس سے کسی چیز کی طرف اشارہ کیا جائے، ٹھیک ہے، جیسے ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، یہ پڑھیں ھذا، یہ مذکر کے لیے، مذکر کے لیے اشارہ کرنا ہو تو ھذا آتا ہے۔ اب بولیں آگے ھذہ، یہ مؤنث کے لیے۔ اب اس کی مثال کیا آتی ہے، ھذا خالد، یہ خالد ہے، ھذہ لیلہ، یہ لیلہ ہے، یہ عورت کے لیے ہو گیا۔ اب یہاں لکھا ہوا قریب، یعنی یہ اس میں اشارہ قریب کے لیے ہے، پاس کی چیزوں کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھیں اس میں اشارہ بعید آ گیا، سب بولیں کیا لفظ لکھا ہوا ہے، یہ بعید۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور، دور کی چیز کے لیے اشارہ کرنا ہو تو کیا ہوگا؟ کل ایک اسٹوڈنٹ نے سوال بھی کیا تھا کلاس کے اینڈ میں کہ سر اگر دور کے لیے بولنا ہو کیا ہوگا، تو وہ آ گیا اس کا جواب۔ اب آپ پڑھیں ذالک، ذالک خالد، وہ خالد ہے۔ اگر عورت کے لیے کہنا ہے وہ لیلا ہے، جیسے یہاں لکھا ہوا ہے تلک لے، تو پھر ہم کہیں گے تلک لیلا، وہ عورت ہے۔
تو مراد یہ ہے یعنی کہ وہ لیلا نامی خاتون ہے. اب اگر بے جان چیز بھی ہو کوئی، جیسے گاڑی ہے، اور گاڑی مذکر ہے کہ مؤنث؟ صحیح صاحب آپ بتائیں. مؤنث ہے نا، سیارہ. اب آپ جملہ بنائیں وہ گاڑی ہے تو کیا لگائیں گے یہاں؟ وہ گاڑی ہے. زور سے بولیں. دل کا سیارہ، وہ گاڑی ہے. حاسوب آپ بتائیں نور الدین، مذکر ہے کہ مؤنث؟ حاسوب. اب بولیں وہ کمپیوٹر ہے، کیسے بولیں گے؟ ذاک حاسوب یا پھر ذالک حاسوب. کل ہم نے پڑھا تھا کہ ذالکا کی جگہ ہم ذاکا بھی کہہ سکتے ہیں، ان کے ذہن میں ذاکا کا ورڈ رہ گیا، یہ بھی صحیح ہے. ذاکا حاسوب، وہ کمپیوٹر ہے. چلیں، ذاکا یا ذالکا دونوں کا معنی وہ ہوتا ہے. ذاکا جو ہے وہ اسم اشارہ متوسط کہلاتا ہے، یعنی درمیانے درجے میں کوئی چیز دور ہے تو اس وقت ذاکا عربی لینگویج میں یوز کیا جاتا ہے، اور کوئی چیز بہت زیادہ دور ہے اس وقت ذالکا یوز کرتے ہیں. تو اتنا بڑا کوئی ایسا وہ نہیں ہے بس ذاکا بولیں یا ذالکا بولیں، دونوں دور کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں. اب ایک اور چیز میں سوال کرنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پر اگر ہمیں کہنا ہے کہ یہ گلاس ہے، کیسے بولیں گے؟ ہاذا کاس. باریک کریں کاف کو، کاس. ہاں کاس، یہ گلاس ہے. آپ بولیں یہ گھر ہے. کیوں ہاذہ بیت؟ کیوں ہاذا بیت؟ گولتا نہیں ہے، لمبی تا ہے. گولتا والا مؤنث ہوتا ہے. لاجک بھی پتہ ہونی چاہیے، ایسے نہیں کہ ٹیچر نے پوچھا تو ایسی بات جواب دے دیا، ایسے نہیں کرنا. ہاذا بیت، یہ گھر ہے، یہ گھر ہے. تو بیٹا صحیح سے یاد رکھنا ہے ان چیزوں کو. اچھا، اب اگر کہنا ہے وہ گھر ہے، صحیح صاحب آپ بتائیں. ذالک بیت یا پھر ذاک بیت، وہ گھر ہے. صحیح ہے، یہ ہو گیا. یہ تو پچھلا والا ہی ہم نے ریپیٹ کیا ہے. اب آ جائیں ذرا، یہ بڑا زبردست انٹرسٹنگ انشاءاللہ تعالی آج کا یہ لیسن تھوڑا سا گرامر سے ریلیٹڈ ہے، ہلکا سا ٹچ بھی ہے، اور اس سے آپ کو عربک کی بیسک انشاءاللہ تعالی بہترین انداز میں سمجھ میں آ جائے. اب دیکھیں یہاں پر انہوں نے آتھر نے یہ کیا ہے کہ انہوں نے اسم کی جو نا 2 ٹائپس کو جو ہے وہ یہاں پر ذکر کیا ہے، جو ناؤن ہوتا ہے. تو اب میرے ساتھ مل کے پڑھتے رہیے گا. بولیں الاسم. اس کو الاسم نہیں پڑھا جاتا، لام کو سین میں ملا دیں، اور اس الف کو جو حمزہ اس کو نہ پڑھیں. بولے الاسم، یعنی نام، کسی بھی چیز کا نام. دنیا کی جتنی بھی چیزوں کے نام ہے وہ اسم ہے. اب اسم کی 2 قسمیں لکھی ہوئی پڑھیں. مذکر، معلم، ولد، جبل. معلم مانا استاد، ولد بولے ولد لڑکا، جبل عربی میں پڑھیں پہلے مثال، جبل پہاڑ. یہ تینوں نام مذکر ہیں کیونکہ اس کے آخر میں ابھی تک کوئی بھی گولتا دکھ رہی ہے آپ کو؟ گولتا نہیں. اب اسم کی دوسری قسم ہے وہ ہے مؤنث. جو مؤنث نام ہے اب آپ پڑھیں، دیکھیں اس کے انہوں نے کیا کیا، پڑھیں معلمہ. اس کا مطلب فیمیل ٹیچر ہو گیا، استانی. اس کے بعد آگے لکھا ہوا ہے لیلا، بولیے صحراء. اگر قرآن کریم میں آپ اگر ایسا لفظ دیکھتے تو الف کے بعد جب حمزہ ہو تو اس کے مد آتی، جس کو کھینچ کے پڑھا جاتا ہے صحراء، یہ مد کا نشان ہے. اب آپ غور کیجئے کہ مؤنث کی انہوں نے 3 مثالیں دی. نمبر 1 گولتا کے ساتھ دی ہے، کیا دی؟ گولتا. تو مؤنث کی ایک نشانی ہم نے پہلے پڑھ لی تھی، اور وہ یہ تھی کہ مؤنث الفاظ کی نشانی یہ ہوا کرتی ہے عربی زبان میں کہ اس کے آخر میں گولتا آتی ہے. ٹھیک ہے. اب مؤنث کی 2 نشانیاں اور بھی آپ یہاں پڑھ لیں جو مؤنث الفاظ ہوتے ہیں. اس کی دوسری نشانیاں دیکھیں، پہلی نشانی یہاں انہوں نے لکھی ہوئی ہے گولتا کی، اور دوسری نشانی یہ ہے کہ کسی لفظ کے آخر میں چھوٹی یا آ جائے اور اس طرح کھڑا زبر ہو. یہ ان کو بنانی چاہیے تھی یہاں. ٹھیک ہے. تو کھڑا زبر اس طرح آ رہا ہو، چھوٹی یا کے بعد کھڑا زبر بنا لیں جب نہیں بنی ہوئی ہے. تو اس طرح جس لفظ کے آخر میں یہ آ رہی ہو تو عام طور پر وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے، ضروری نہیں ہمیشہ، لیکن عام طور پر مؤنث دکھے گا. ٹھیک ہے. یا پھر کسی بھی لفظ کے آخر میں الف اور حمزہ آ رہا ہو، اور بسا اوقات ایسے مد بھی بنی ہوئی ہوتی. مد نہ بھی بنی ہو تو الف حمزہ جب آئے گا، ٹھیک ہے، تو یہ بھی مؤنث کی نشانی ہے. تو انہوں نے دیکھیں 3 نشانیوں میں پہلی نشانی میرے ساتھ مل کے بولیں، پڑھیے معلمہ. یہ پہلی نشانی ہوگی، یہ ہو گیا ثانی. لیلا، لیلا جو ہے اس کے آخر میں کیا آ رہا ہے دیکھ لیں، چھوٹی یا اور یہ کھڑا زبر آ رہا ہے. اس کے بعد کیا؟ صحراء، الف اور حمزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ 3 نشانیاں مؤنث کی ہیں. اب ذرا ہم اس کی جو ٹیکنیکلی جو ایک عربک ٹرم کے اندر اس کو کیا کہا جاتا ہے، تو ان 3 نشانیوں کو کہا جاتا ہے، پڑھیں علامت المؤنث. کیا مطلب ہو گیا؟ مؤنث کی نشانی. تو مؤنث کی کیا کیا نشانیاں ہیں؟ ایک نشانی جسے ہم نے اردو میں پڑھا تھا گولتا. تو گولتا کو عربک لینگویج میں کہا جاتا ہے، پڑھیے میرے ساتھ مل کر، التاء المربوطہ. دوبارہ بولیں. مؤنث الفاظ کی 3 نشانیاں ہوا کرتی ہیں. اس کی پہلی نشانی جو گولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں التاء المربوطہ.
क्या मतलब हो गया? गोलता, मरबूता। अब इसकी मिसाल क्या है? वर्दतुन। रा साकिन है, ध्यान में रखिएगा, अक्सर तलबा पढ़ते हैं वरादा, वरादा नहीं है ये, वर्दा। क्या है? वर्दा, गुलाब का फूल। वर्दा माना गुलाब का फूल, ये अरबी में मुन्नस है। और दूसरा क्या लफ्ज़ है, पढ़ के बताएं? गुरफा। गुरफा भी अरबी में मुन्नस है। गुरफा माना कमरा। तो ये दोनों लफ्ज़ मुन्नस हुए, इसके आखिर में गोलता आ रही है। अब इसके बाद दूसरी निशानी जो मुन्नस की है वो है, पढ़िए, अल अलिफुल मक़सूरा। दोबारा बोलें, इसका मतलब हो गया, मक़सूर का मतलब होता है छोटा, छोटा अलिफ। क्या? जिसे हम कहते हैं खड़ा जबर। तो खड़ा जबर जो होता है वो छोटा सा अलिफ ही तो होता है, उसको भी अलिफ की तरह ही तो खींच के पढ़ते हैं, इसलिए उसको अरबी में खड़े जबर को अल अलिफुल मक़सूरा कहते हैं। तो दूसरी निशानी यही है कि किसी लफ्ज के आखिर में जब छोटी या और उसके ऊपर खड़ा जबर आ रहा हो तो अलिफ मक़सूरा उसके आखिर में आ रहा होता है, लिहाजा उस लफ्ज को अरबी जबान में मुन्नस काउंट किया जाता है। अब दोबारा पढ़े, सलमा, लैला। ठीक है ना, ये लफ्ज भी मुन्नस है। तीसरी निशानी मुन्नस की वो है अल अलिफुल ममदूदा। ममदूदा का लफ्ज मद से निकला है, मद करके पढ़े जाने वाला अलिफ। मद का मतलब होता है खींचना, यानी खींच करके पढ़े जाने वाला अलिफ। ऐसा अलिफ जिसे कुछ खींच के पढ़ा जाए, जैसे सहराउ, बोले शैमाउ, शैमाउ। तो इस तरह करके सहरा, शैमा, थोड़ा सा इसको खींच के पढ़ते हैं अरबी। तो ऐसे अलिफ और हमदा जब किसी लफ्ज के एंड में आए तो उसे अलिफ ममदूदा कहा जाता है। ठीक है ना। तो मुन्नस की तीन निशानियां भी बोलते हैं, अत्ताउल मरबूता, अल अलिफुल मक़सूरा, अल अलिफुल ममदूदा। ये तीन निशानियां समझ में आ रहा है? और फिर इसकी मिसालें भी आपने पढ़ ली। अब मैं आपको एक और चले, एक टेक्निकली मैं एक ऐसी बात बताता हूं आपको कि इसको मरबूत क्यों कहते हैं, ताए मरबूता क्यों कहते हैं। इसलिए कि यहां देखिएगा, जो स्क्रीन में देख रहा होगा उसको समझ में आएगा, आपको भी मैं बोर्ड पे लिख के बताऊंगा। जब ये गोलता बनती है ना, तो देखें यूं करके इसको बनाते हैं। मैं स्क्रीन में लिख कर बता रहा हूं, ये मैंने देखे लिखना शुरू किया, यूं किया, और इस तरह करके मैंने ये ऐसे हथकड़ी की तरह यूं इसको बांध दिया। मरबूत का मतलब होता है बांध देना। तो गोया के मैंने इस ता को यूं पकड़ करके यूं करके बांध दिया, इससे इसको कहते हैं बंधी हुई ता। ऐसी ता जो बंधी हुई हो। देखें यहां बोर्ड पर मैं बताता हूं आपको, यहां देखें, ये देखें मैंने यूं बनाया और यूं करके मैंने इसको यूं बांध दिया, तो इससे इसको कहते हैं बंधी हुई गोलता, ताए मरबूता। ठीक है ना। तो ये इसकी लॉजिक है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो अरबी जबान में मुज़क्कर अल्फाज होते हैं, क्या उन अल्फाज की भी कोई निशानी है? तो मुज़क्कर अल्फाज की अरबी जबान में कोई निशानी नहीं हुआ करती। यही बात यहां पर मौलिफ ने लिखी और वो कहते हैं, मेरे साथ मिल के पढ़े, अल मुज़क्करु लैसा लहू अलामा। लैसा का मतलब होता है नहीं, मुज़क्कर नहीं है, लहू का मतलब है उसकी, अलामा कोई निशानी। तो क्या कहा इन्होंने, मुज़क्कर लफ्ज़ उसकी कोई निशानी नहीं होती है, ये अरबी में इन्होंने कहा है। तो इस जुमले को कैसे बोलते हैं? बोलते हैं अल मुज़क्करु लैसा लहू अलामा, मुज़क्कर की कोई निशानी नहीं होती। जब ये तीनों निशानियां किसी लफ्ज के अंदर ना हो तो आम तौर पर वो लफ्ज क्या माना जाता है? मुज़क्कर माना जाता है। और कुछ एक्सेप्शंस जो होते हैं, इस्तिस्नाआत जो होते हैं, वो हर लैंग्वेज में होते हैं। कई कई ये कायदे टूटते भी हैं, ये कायदा टूट जाता है, लेकिन आमतौर पर ओवरऑल आप ये देखेंगे कि ये रूल ब्रेक नहीं होता कि जब ये तीन निशानियां नहीं है तो फिर उस लफ्ज को मुज़क्कर माना जाता है। ठीक है, कहीं कहीं ये रूल टूटता है, और वो कहां टूटता है उसको समझने के लिए हमें इससे पहले वाले पेज पर जाना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको वो सफा बाद में पढ़ाने का कहा था। यहां देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका खुलासा ये स्टूडेंट्स के मुन्नस अल्फाज की तीन निशानियां हुआ करती हैं अरबी जबान में। जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है ना, मुन्नस काउंट होते हैं, तो उसकी तीन निशानियां होती हैं। या तो उसके आखिर में गोलता आता है, या फिर अलिफ मक़सूरा आता है, या अलिफ ममदूदा आता है। और ये तीनों चीजें आपने समझ ली है क्या होते हैं। अगर ये निशानी ना हो तो वो लफ्ज क्या काउंट होते हैं? मुज़क्कर शुमार होते हैं। लेकिन अरबी जबान में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो इस कायदे से हट कर हैं। क्या मतलब हुआ? यानी उन अल्फाज के आखिर में ना गोलता है, ना अलिफ मक़सूरा है, ना अलिफ ममदूदा है, लेकिन इसके होना ये चाहिए था कि वो मुज़क्कर काउंट हो, लेकिन इसके बावजूद अहले अरब
ان الفاظ کو مؤنث استعمال کرتے ہیں. لہذا کیونکہ جب اہل عرب جو نیٹو پرسن ہیں وہ خود ہی اس کو مؤنث مانتے ہیں بغیر نشانی کے، تو ہم بھی ان سے سنیں گے اور جو ان کی زبان ہے اس کو ایکسپٹ کرتے ہوئے ہم مان لیں گے کہ یہ مؤنث ہیں. اب مثال کے طور پر اس کی مثال ہے شمس، سورج. سورج کے آخر میں کوئی گولتا نظر آ رہی ہے؟ سب بتائیں. نہیں ہے. الف مقصور آ رہا ہے؟ الف ممدود آ رہا ہے؟ نہیں ہے. لیکن عربی زبان میں مؤنث ہے. اگر اشارہ کرنا ہے تو الف بھی بولتے ہیں ہذہ شمس. بولیں تل کا شمس. یہ سورج ہے یا وہ سورج ہے؟ اچھا ہادی ہمارے قریب تو ہے ہی نہیں سورج، سورج تو بہت دور ہے، تو بولیں گے تل کا شمس، وہ سورج ہے. اب کوئی بولے، اگر آپ کو روک لے، بولے بھائی نہ اس مؤنث کی تینوں نشانیوں میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو آپ اس لفظ کے لیے مؤنث کیسے اس میں اشارہ استعمال کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو مؤنث کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر اس کا جواب اگر وہ عربک کا اسٹوڈنٹ ہوگا تو یہ دے گا کہ بھائی یہ ایسا مؤنث ہے جسے اہل عرب بغیر نشانی کے مؤنث مانتے ہیں، تو ہمیں اس کو اسی طرح مؤنث کہنا ہے. اور ایسے مؤنث کا نام عربی گرامر میں مؤنث سماعی ہے. کیا ہے؟ سماع کا مطلب ہوتا ہے سننا، یعنی اہل عرب سے جیسے ہم نے سنا ویسے ہی مان لیا، اور سن کر ہم نے اسے مؤنث مان لیا اور ویسے ہی بات کو آگے بڑھا دیا. یہ مطلب ہوتا ہے مؤنث سماعی. تو یہ جو ایک فریم بنا ہوا ہے یہاں پر دیکھیں اس صفحے میں، یہ پوری پہلی لائن، صرف یہ پہلی لائن کے الفاظ مؤنث سماعی ہیں. کیا ہیں؟ مؤنث سماعی ہیں. یعنی ان کے اندر گولتا نہیں ہے، پھر بھی یہ مؤنث ہے. جان بوجھ کے انہوں نے یہ آپ کو یہ دے دیا تاکہ آپ شروع میں ہی کچھ نہ کچھ ورڈ ایسے لے لیں، کل کو آپ یہ نہیں بولیں بھائی استاد آپ نے تو ہمیں پڑھایا تھا، ٹیچر آپ نے تو ہمیں یہ بتایا تھا کہ جب یہ تینوں نشانیاں ہوتی ہیں تو لفظ کو مؤنث مانتے ہیں ورنہ نہیں مانتے. تو لہذا یہ فریم کے جو کچھ الفاظ ہیں 1 2 3 4 5 6 7 8 یہ مؤنث سماعی ہیں. اب اکثر طلبہ یہاں پر یہ سوال کرتے ہیں کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ علم مؤنث ہے یا مذکر ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ ہمیں ڈکشنری بتاتی ہے. ڈکشنری میں آپ جائیں گے، ڈکشنری کو پڑھتے رہیں گے. جیسے آج آپ کو ہم یہ 8 لفظ پڑھا رہے ہیں، اسی طرح ٹیچر سے استاد سے پڑھیں گے، اپڈیٹ ہوتے رہیں گے. اور جب آپ ڈکشنری کو پڑھیں گے، ڈکشنری کے اندر جائیں گے تو ڈکشنری ہر لفظ کے بارے میں ڈیٹیل دیتی ہے. اگر ڈکشنری خاموش ہو کے آگے گزر گئی تو سمجھ جائیں کہ وہ لفظ مذکر ہے، اور ڈکشنری نے لکھ دیا بھائی یہ لفظ مؤنث ہے، مؤنث سماعی ہے. ہمیشہ ڈکشنری بتاتی ہے، جہاں پہ بھی مؤنث لفظ آئے گا ڈکشنری ضرور بتائے. تو پھر عربی کا جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ پڑھ کے تجربے سے، ٹیچر سے پڑھ کر، اساتذہ سے پڑھ کر، عربی بکس کو پڑھ کے، اور پھر جو ہے اس کے ساتھ لغت کو پڑھ کے، اصل بات ہے لغت، عربی لغت، اس کو پڑھ کے انسان آگے بڑھ سکتا ہے. تو ٹائم ٹو ٹائم پھر وہ اپڈیٹ ہوتا رہتا ہے اسٹوڈنٹ. ٹھیک ہے. تو یہ سوال میں نے اس سے آپ کو کہا کہ ہو سکتا ہے بہت سے اسٹوڈنٹ کے ذہن میں سوال ہوگا. اس لیسن کو جب ہم پڑھاتے ہیں سوال اٹھاتے ہیں اسٹوڈنٹ، تو ہم نے پہلے اس کا بھی جواب دے دیا. اب میرے ساتھ مل کے پڑھیں. شمس، ہذہ شمس یا تل کا شمس. شمس کا معنی عربی زبان میں سورج بھی ہوتا ہے، اور یہ یاد رکھے دھوپ بھی ہوتا ہے. دھوپ بھی ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ یہ جو دھوپ آ رہی ہے نا ہمارے پاس، یہ دھوپ کو بھی شمس ہی کہا جاتا ہے عربی میں. تو یہ مؤنث ہے دونوں لفظ. اب آگے چلیں. حربن بولیں، دوبارہ بولیں. حرب. حرب کا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے جنگ، لڑائی، جنگ. تو ہم کیسے کہیں گے یہ جنگ ہے؟ کیسے بولیں گے؟ ہذہ حرب، وہ جنگ ہے. تل کا حرب، کہیں دور جنگ ہو رہی ہے تو بولیں گے تل کا حرب، ہذہ حرب. اس طرح ہوتا ہے. اس کے بعد آگے پڑھیں. ید. کیا لفظ ہے؟ ید کا مطلب ہوتا ہے ہاتھ. سب بولیں ہاتھ. تو پارٹ آف باڈی جو انسان کے ہیں، جو آرگنز ہیں، ان کے اندر جو ہاتھ ہوتا ہے یہ عربی میں مؤنث ہے. تو اگر ہاتھ کہنا ہے تو ہم کہیں گے ہذہ ید. کیا کہیں گے؟ یہ ہاتھ ہے. اب آگے چلیے. آگے عین بولیں. عین کا معنی انسانی آنکھ ہے. عین کے اور بھی معنی ہے، لیکن عین کا معنی آنکھ. تو آنکھ یہ جو انسان کا عضو ہے یہ بھی مؤنث ہے. تو ہذہ عین یا تل کا عین. آنکھ، اس کا عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے. عین کے بہت سارے معنی ہیں. عین کا معنی پانی کا چشمہ بھی ہوتا ہے. عین کا معنی جاسوس بھی ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور بھی بہت سارے معنی ہیں. اب آگے آ جائیں. بہرحال یہ لفظ عربی میں مؤنث ہے. اس کے بعد آگے پڑھیے. اذن. کیا پڑھیں گے؟ یعنی الف کو بھی پیش ہے اور ذال کو بھی پیش ہے. اذن. کیا؟ اور وقف کریں گے تو بولیں اذن. اذن کا مطلب ہے کان. ٹھیک ہے. تو کان انسانی اعضاء میں یہ مؤنث ہے. اب اس کے بعد آگے آ جائیں. بئر. بئر کا جو لفظ ہے عربی زبان میں کنواں. بئر مانا کنواں. یہ مؤنث بھی استعمال ہوتا ہے، مذکر بھی استعمال ہوتا ہے. لیکن کیونکہ مؤنث ہے تو مؤنث سماعی میں ڈال دیا انہوں نے، کیونکہ کوئی نشانی تو نہیں ہے نا. لیکن بئر کا لفظ مؤنث تو ہوتا ہے لیکن
کئی جگہ ہم نے عربی ٹیکسٹ میں پڑھا اور جب اس کا مطالعہ کیا تو پتہ لگا کہ عربی میں یہ مذکر بھی استعمال ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. اب آگے آ جائیں. رجل کیا ہے؟ رجل کا مطلب ہے انسانی پیر, ٹانگ, یعنی پوری ٹانگ, لیگ جسے کہتے ہیں انگریزی میں, پورا پیر, تو جو ہے اس کو کہتے ہیں رجل. تو یہ بھی مؤنث ہے. اور اسی طریقے سے اب آگے آ جائیں. قدم. قدم کا مطلب ہوتا ہے فٹ, پاؤں کا پنجہ. پاؤں جو ہوتا ہے انسان کا, پیر کا نیچے کا حصہ بالکل, پنجہ, تو وہ اس کو کہتے ہیں قدم. تو یہ بھی مؤنث ہے. اچھا, جب ہم یہ پڑھتے ہیں نا عربی کی, جب یہ سبق ہم پڑھتے ہوتے ہیں تو جب انسانی اعضاء کا ذکر آتا ہے تو اکثر ایک قاعدہ پڑھایا جاتا ہے عربی لینگویج میں. یہ کہا جاتا ہے کہ بھائی جو انسانی اعضاء دو ہیں, جیسے 2 کان, 2 ہاتھ, 2 پیر, 2 آنکھیں, تو یہ سب کے سب عربی میں مؤنث ہوتے ہیں. یہ عام طور پر قاعدہ پڑھایا جاتا ہے. لیکن یہ بات توجہ سے سنیں کہ یہ قاعدہ مکمل طور پر درست نہیں ہے. ضروری نہیں ہے کہ انسانی اعضاء اگر 2 ہیں تو وہ مؤنث ہی ہوں. ٹھیک ہے, جو 2 ہیں وہ مؤنث ہو. جیسے حاجب ہے, حاجب, حاجب کا مطلب ہوتا ہے بھویں, جسے اردو میں ابرو کہتے ہیں, جو آئی بروز ہوتی ہیں, آئی برو. تو جیسے میں یہاں لکھ رہا ہوں, اس کو عربی میں کہتے ہیں, لکھ لیں حاجب, کیا ہے؟ بھویں 2 ہیں, لیکن دیکھیں یہ مذکر ہے عربی میں, کیا ہے؟ تو اکثر عربی کے اندر یہ قاعدہ پڑھا رہے ہوتے ہیں جی, اور یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ جو اعضاء 2 ہیں تو وہ عربی میں مؤنث ہوں گے. تو یہ قاعدہ حتمی طور پر درست نہیں ہے, بلکہ اس کی اصل یہ ہے, جب ہم نے لغت کا مطالعہ کیا عربی اور اس کی تحقیق کی, تو اس قاعدے میں اصل بات یہ ہے کہ یہ سماعی ہے. یعنی جسم کے اعضاء کے اندر کوئی حتمی بات آپ نہیں کہہ سکتے. کچھ اعضاء مذکر ہیں, کچھ مؤنث ہیں. اور بڑے زبردست انداز میں عربک ویب سائٹس کے اندر اگر آپ جائیں گے اور آپ لکھیں گے المذکر والمؤنث من اعضاء جسم الانسان, انسانی اعضاء کے اندر مذکر کون سے ہیں, مؤنث کون سے ہیں, تو جو اہل لغت ہیں عرب علماء, انہوں نے پوری ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں, ان کی پوری ایک ڈیٹیل بنائی ہوئی ہے, کالم بنائے ہوئے, یہ اعضاء جسم کے مذکر ہیں, یہ مؤنث ہیں, تو وہ پھر مزید اس کے اندر تحقیقات میں انسان آگے بڑھ سکتا ہے. تو یہ قاعدہ حتمی نہیں ہے. میں نے سوچا کہ ہم یہ بھی آپ کے ایک نالج میں بات لیں. بہرحال یہ جو فریم کے اندر ہم نے الفاظ پڑھے, یہ سب کے سب الفاظ کیا ہیں؟ مؤنث سماعی ہیں. یعنی یہ ایسے مؤنث ہیں کہ اس کے اندر عربی کا قاعدہ ٹوٹ گیا. عربی کا قاعدہ کہاں ٹوٹ گیا کہ اس میں کوئی مؤنث کی نشانی نہیں ہے, تو پھر اس کو مذکر ہونا چاہیے تھا, لیکن یہ لفظ مذکر نہیں ہے بلکہ اہل عرب اسے مؤنث مانتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اهلا وسهلا بكم ایها الطلاب الاکارم فی صفنا لتعلیم اللغة العربیہ. تو آپ سب کو ہم ویلکم کرتے ہیں عربی کلاس میں دوبارہ. اچھا, ہم نے مؤنث سماعی کے حوالے سے کچھ بنیادی باتیں پڑھی اور اس کی کچھ مثالیں بھی ہم نے یہاں پر کتاب میں ابھی خود اس کو ریڈ کیا. اب میں اس ہی پیج پر مزید آگے پڑھوں گا, تو میرے ساتھ جو بھی طلبہ ہیں وہ اس کو مزید آگے پڑھیں. مؤنث سماعی اور مذکر مؤنث کی بحث اب ختم ہو گئی. اب جو ہم آگے بڑھیں گے تو اس کے اندر یہ جس کے اندر گولتا ہے تو اس کو آپ مؤنث مان لیں, ورنہ وہ لفظ مذکر ہے. ٹھیک ہے نا. تو اب میں مزید آگے آپ لوگوں کو پڑھا رہا ہوں. چلیے, اب مثال کے طور پر ہم یہاں سے پڑھیں گے. پڑھیے. اب دیکھیں میں جس طرح پڑھاؤں نا ایسے پڑھنا ہے آپ نے. اس کو ہم 2 طرح پڑھ سکتے ہیں. ایک یہ طریقہ ہے اکتب اسم المادتی. کیا ہے طریقہ؟ بولیں پہلے بول لیں وہ بھی طریقہ. اکتب اسم المادہ. لیکن ایسے میں نہیں پڑھاؤں گا آپ کو, ایسے نہیں پڑھنا, جیسے میں پڑھاؤں ایسے پڑھیں. اکتب اسم المادتی. بولیے. یعنی اس بے کی زیر کو ڈائریکٹ سین میں ملا دینا ہے, اور یہ جو حمزہ ہے, یہ جو الف آ رہا ہے اسم کا, اس کو نہیں پڑھنا حمزہ. ٹھیک ہے, دوبارہ پڑھیے. اکتب اسم المادتی. کیا مطلب ہو گیا؟ لکھیں سامان کے نام کو. ہم نے پیچھے ورڈ پڑھا تھا مواد. جو مواد ورڈ تھا یہ مادتن کی جمع ہے, اور مادہ کا مطلب ہے سامان, مٹیریل. تو سامان کے نام کو لکھیے. دوبارہ بولیں. اکتب اسم المادتی تحت الصورۃ المناسبہ. سامان کے نام کو لکھیں مناسب تصویر کے نیچے. تو مناسب تصویروں کے نیچے سامان کے نام کو ہمیں لکھنا ہے. تصویریں بنی ہوئی ہیں اور نام لکھے ہوئے, تو جو تصویر اور لفظ ایک دوسرے کو سوٹ کرتا ہے, مناسب ہے اس کو نیچے لکھ دیں. یہ آپ کی مشق ہے, یہ آپ کو گھر پہ حل کر لینی ہے. میں اس کے ورڈز میننگ آپ کو پڑھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے, کیا ہے, تاکہ آپ کی ریکیپ درست ہو. چلیں, اب مؤنث سماعی نہیں سمجھیے گا ان لفظوں کو کہ یہ بھی مؤنث ہے, کماج بھی مؤنث ہے, جلد بھی مؤنث ہے, حدید بھی مؤنث ہے. وہ بات ختم ہو گئی. اب جس میں گول تھا اس کو مؤنث مانے, نہیں ہو تو اس کو مذکر مانے عام طور پر. اور اگر کوئی ایسا لفظ مؤنث آیا تو پھر وہ میں خود عرض کر دوں گا, آپ کو بتا دوں گا. چل اب پڑھیے. قماش. اس میم کے بعد تجدید نہیں ہے, یاد رکھیے گا. دوبارہ بولیں. قماش. قماش کا مطلب ہوتا ہے کچا کپڑا.
जो अनस्टिच क्लोथ्स होते हैं उसको अरबी में कुमाश कहा जाता है, बगैर सिला हुआ कपड़ा इसे अरबी में कुमाश कहा जाता है, ठीक है। और इस लफ्ज की जमा, ये क्योंकि अहम वर्ड है, अक्सर दुकानों के ऊपर वहां ऊपर जो शटर वगैरह जो मेन उसका फ्रंट होता है उस पर ये लिखा हुआ होता है, तो इसकी जमा भी मैं आपको लिखवा देता हूं, कुमाश। और दोबारा आप मेरे साथ मिलकर बोलेगा अक़मीशतुन, यानी अक़मीशा, बोलिए इस तरह लिखेंगे, मैं यहां लिख रहा हूं आपके लिए, यहाँ बोर्ड पर भी अक़मीशा, क्या है ये वर्ड, अक़मीशा। अक़मीशा का मतलब हो गया यानी कि कपड़े, जब बहुत ज्यादा कपड़े हो, थान हो, तो फिर वो अक़मीशा हो गया, और थोड़ा कपड़े का पीस रखा है तो कुमाश है। दोबारा बोले, लेकिन ये है कि बगैर सिला हुआ कपड़ा, ये दोबारा बोले कुमाश अक़मीशा, ये जमा हो गई। अब उसके बाद आगे आइए, क्या लफ्ज है, जिल्द, क्या है, जिल्द। जिल्द का मतलब होता है चमड़ा, अब चाहे वो जानवर का हो चाहे इंसान की खाल हो, सबके लिए जो भी स्किन है या लेदर है तो उसके लिए जिल्द आएगा। अब आगे चले, हदीद, लोहा, नोट करते जाएं। उसके बाद अगला लफ्ज है जुजाज। जुजाज का मतलब होता है कांच या शीशा, जो ट्रांसपेरेंट गिलास होता है, आर पार जिसके दिखता है, शफाफ जो शीशा होता है, तो उसके लिए जुजाज का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। जुजाज कांच या शीशा हो गया। अब आगे चलिए, तुराब। तुराब माना मिट्टी, तो मिट्टी को तुराब कहा जाता है। खशब, खशब का माना क्या है, लकड़ी, वुड, लकड़ी। दोबारा बोले, खशब, लकड़ी। अब देखें एक और लफ्ज अरबी का, बड़ा जरा तवज्जो से इसको ना बड़ी ध्यान से सुनिएगा आप। ये लफ्ज क्या है, ज़हब। बोले, ज़हब का मतलब है सोना। अगर इस लफ्ज को आप नाउन मानेंगे, नाउन यानी इसम, और आपने कहा ज़हबुन, बोलिए ज़हबुन, तो ये सोना होगा। और अगर इस लफ्ज को हमने पढ़ने में यूं बोला, ज़हबा, ज़हबा बोले, तो ये वर्ब बन जाएगा और इसका मतलब होगा वो चला गया, ठीक है ना। ये अरबिक लैंग्वेज के ना पास्ट टेंस हो जाएगा, ही वेंट जैसे हम कहते हैं, तो इस तरह हो जाएगा ज़हबा। कितना बड़ा फर्क हो गया, ज़हबा और ज़हबुन बोला तो गोल्ड, सोना हो गया। इस तरीके से इस लफ्ज को जरा एहतियात से हमें समझ के बोलना है। तो ज़हब बोलिए सोना, और ज़हबा वो चला गया, ये वर्ब हो जाएगा। तो अभी यहाँ ये ज़हब लिखा हुआ है, अभी क्या लिखा हुआ है, ज़हब, सोना। हिजारा, हिजारा या हजर, पत्थर को कहते हैं, हजर भी कहते हैं पत्थर को। अब आगे पढ़े, फिद्दा, फा को जेर है और दाद के बाद तजदीद भी है, ये भी ध्यान में रखिएगा। फिद्दा बोलिए चांदी, फिद्दा क्या हो गया, चांदी। और आगे चले, बोले वरक, इसका मतलब हो गया कागज। अगर इस लफ्ज को तवज्जो से सुनना है, वरक को हमने पढ़ा वरिक, बोलिए वरिक का मतलब भी चांदी हो जाता है। क्या हो जाता है, चांदी। सिर्फ जेर दिया तो कितना बड़ा फर्क हो गया, जबर और जेर से अरबी जबान में मीनिंग चेंज हो जाते हैं। तो दोबारा बोले, वरक, वरिक, वरक माना कागज, वरिक माना चांदी, तो यहाँ वरक है, ये कागज है। अब इसके बाद आगे आ जाए, कुतन, तो यहाँ पर साकिन है, ये ध्यान में रखिएगा। दोबारा बोले, कुतन, कुतन का मतलब होता है कॉटन, जिसे हम रुई या कपास कहते हैं, तो रुई को अरबी जबान में कुतन कहा जाता है, कॉटन, याद रहेगा ना। और कुतुन नहीं है, तोए को पेश नहीं है, कुतन, हाँ। उसके बाद अगला लफ्ज है सूफ, क्या है, सौत को आपने पेश देनी है, ये ध्यान में रखिएगा। दोबारा बोले, सूफ, सूफ का मतलब होता है ऊन, जैसे आप वूल कहते हैं, यानी दुम्बे के बाल, ऊन, ऊन जिसके स्वेटर वगैरह और गर्म चीजें बनती है, सूफ यानी ऊन, ऊन हो गया, वूल, अंग्रेजी में से वूल कहते हैं ना। अब ये लफ्ज भी हमने आपको पढ़ा दिए, इसमें जिसमें गोलता आ रही है वो मुन्नस है, बाकी मुज़क्कर है, ठीक है ना। तो अब आपने इसको मैच करके नीचे आपने खुद ही देख लेना, जहां रुई बनी हुई है वहां कुतुन लिख देना, बाकी जहां चमड़ा है वहां जिल्द लिख दीजिएगा, इस तरीके से आपने पढ़ा। तो ये सफा हो गया। और ये जो अब अगला नेक्स्ट पेज आ रहा है, ये हमने आपको इससे पहले ही पढ़ा दिया है, इससे पहले वाली रिकॉर्डिंग में हमने ये आपको समझा दिया है पूरा सफा, ठीक है। यहां तक मैंने आपको पढ़ा दिया था, अल मुज़क्करु लैसा लहू अलामा, यहां तक पढ़ा दिया था। और अब ये नीचे का जो रह गया, तो अब इसको भी हम आगे पढ़ लेते हैं ताकि हमारा लेसन कंप्लीट हो आज का। उसके बाद आपके जो क्वेश्चन होंगे वो भी इंशाल्लाह ताला हम ले लेंगे क्लास में, परेशान नहीं होइएगा। चलें अब पढ़ें जरा यहां से,
جی ھذا کتاب یہ کتاب ہے. ما ھذا یہ کیا ہے. اگر ابتدائی طور پر کسی چیز کے بارے میں پوچھنا ہے تو اس کے لیے ما استعمال کیا کریں. ما ھذا یہ ہے کیا چیز, یہ کیا ہے. یا ایش ھذا یہ بھی پڑھا تھا نا ہم نے, کیا پڑھا تھا, ایش ھذا یہ کیا ہے. جواب کیا ہوگا, ھذا کتاب, بولیے یہ کتاب ہے. ابتدائی طور پر میں نے کیوں کہا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں. اب دیکھیں جب کسی چیز کے بارے میں کنفرمیشن کرنی ہو کہ یہ کتاب ہی ہے نا, یہ کتاب ہے یا نہیں, یس یا نو والا جب آپ کو آنسر چاہیے ہو, یہ کتاب ہی ہے نا اور تو کچھ نہیں ہے نا, یہ گلاس ہی ہے نا, اس طریقے کا جب سوال بنانا ہو تو پھر آپ حل لگائیں. بولیے حل ھذا کتاب, کیا یہ کتاب ہے. ایک اور بھی لفظ لگا سکتے ہیں, الف زبر آ حمزہ زبر آ لگا دیں, بولتے ہیں اھذا کتاب, کیا یہ کتاب ہے. تو آپ یا حل کا مطلب ہوتا ہے کیا. یہاں پہ بورڈ پہ لکھنا, آپ لوگ بھی لکھ لیں, آپ لگا دیں, لکھ لیں اھذا کتاب, کیا یہ کتاب ہے. حل ھذا کتاب, دونوں میں سے کوئی بھی ایک استعمال کر سکتے ہیں, کیا یہ کتاب ہے, کیونکہ آپ کنفرمیشن کرنا چاہ رہے ہیں. جب ابتدائی طور پر پوچھنا تھا یہ ہے کیا چیز, تو آپ نے حل کتاب نہیں کہنا, پھر کہنا ما ھذا, کیا حل ھذا نہیں کہنا, ما ھذا ایش ھذا یہ کیا ہے. اور جب کنفرمیشن کرنی ہے کتاب ہے یا نہیں, یس یا نو, اس میں جواب دیں, تو پھر اس صورت میں حل لگا. دوبارہ بولیے حل ھذا کتاب, کیا یہ کتاب ہے. اب جواب میں دیکھیں کیا کہا, نعم ھذا کتاب. بولیے نعم کا مطلب ہوتا ہے یس, جی ہاں, جی ہاں یہ کتاب ہے. دوبارہ بولیے نعم ھذا کتاب. اب اہل عرب عام جو عامیانہ لہجہ ہوتا ہے ان کا سلینگ لینگویج کے اندر وہ لوگ کہتے ہیں نام کی جگہ اکثر کہتے ہیں ایوہ. ایوہ کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے ہاں ہاں, جی ہاں. ایوہ کیا کہتے ہیں, ایوہ. یہ بھی سیکھ لیں, یاد رکھ لیں, اکثر وہ ایوہ ایوہ کر رہے ہوں, ٹھیک ہے نا. ایوہ کا مطلب وہ ہاں ہاں کہہ رہا ہے, اس کا مطلب یس 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 کر رہا ہے. تو نعم خالص عربی کا لفظ ہے اور ایوہ عام زبان کا لفظ ہے. اور ہاں کے لیے عربی زبان میں اجل بھی آتا ہے. کیا آتا ہے, اجل بھی بڑی خالص عربی کا لفظ ہے, اجل, جی ہاں, یس. اجل لکھیں, ٹھیک ہے نا. اجل, اجل کا بھی مطلب ہوتا ہے جی ہاں. اور کئی عرب ہم نے دیکھا وہ بھلے اسکالر نہ بھی ان کو بولتے بھی سنا اجل کہہ رہے ہوتے ہیں, حالانکہ فصیح ترین عربی ہے. تو ہاں کے لیے کیا کیا لفظ ہو گیا, بولتے ہیں نعم ھذا کتاب, جی ہاں یہ کتاب ہے. اجل ھذا کتاب, ایوہ ھذا کتاب. ایوہ عام زبان کا لفظ ہے, جی ہاں یہ کتاب ہے. اب آگے چلیں, حل ھذا حاسوب. دوبارہ بولیں, کیا یہ کمپیوٹر ہے. اب جواب میں اگر نہیں کہنا ہے تو بولتے ہیں لا, لا بول کے رک جائے, نہیں. کیا مطلب ہو گیا, یعنی یہ کمپیوٹر نہیں. اور آگے بولیں ھذا کتاب, یہ کتاب ہے. اور اگر آپ کو یوں کہنا ہے کہ نہیں یہ کمپیوٹر نہیں ہے بلکہ یہ کتاب ہے, تو بلکہ کے لیے عربی میں بڑا آسان لفظ ہے بل. یوں بھی کہہ سکتے ہیں لا, بولیں لا, بل ھذا کتاب, لا بل ھذا کتاب, نہیں بلکہ یہ کتاب ہے. سمجھ آ رہی ہے بات. تو یہ بھی ہم ایڈ کر سکتے ہیں بل. ایک مرتبہ دوبارہ پڑھ لیجئے, حل ھذا کتاب, نعم ھذا کتاب, اجل ھذا کتاب, ایوہ ھذا کتاب, حل ھذا حاسوب, لا بل ھذا کتاب. اب اس کے بعد مزید آپ آگے بڑھتے ہیں ہم, لیکن اس سے پہلے ذرا میں یہ چاہوں گا کہ ان الفاظ کو آپ ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اسی سے ریلیٹڈ آسان سی بات ہے. لہذا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مطلب آگے بھی ہم اس کو پڑھ لیں, اسی کی پریکٹس ہے. چلیں آگے پڑھیے. ھذہ لیلہ, یہاں کوسچن مارک بنانا یہ مس پرنٹنگ ہے, ذرا مسٹیک ہو گئی ہے, یہاں بنانے کی ضرورت نہیں کیونکہ کوئی سوال نہیں ہے اس میں. دوبارہ بولیں ھذہ لیلہ, یہ لیلہ ہے, ایک یعنی عورت کا نام ہے, تو اس کے لیے ھذہ آئے گا. اب سوال دیکھیں کیسے بنایا ہے, عاقل کے لیے, انسان کے لیے. بولیں من ھذہ, یہ کون ہے. ھذہ لیلہ, سب نے بولنا ہے, سارے اسٹوڈنٹ سے, اگرچہ مائک جو ہے نا میوٹ ہے. ھذہ لیلہ, یہ لیلہ ہے. حل ھذہ سلمى, سوالیہ انداز بھی بنائے, عربی لہجہ بھی بنائے. حل ھذہ سلمى, لا بل ھذہ لیلہ. بل بول سکتے ہیں, ابھی پڑھا ہے نا, بل بھی بول سکتے ہیں, بلکہ یہ تو لیلہ ہے. کیا یہ سلمى ہے, نہیں بلکہ یہ لیلہ ہے. اس طرح کا یہ عربی میں نام. اب
جب آپ نے اس کو دوبارہ ایک مرتبہ پھر آپ کی اسی کی پریکٹس کرائی گئی تو یہاں اچھی بڑی زبردست ایکسرسائز دی گئی ہے، ٹھیک ہے. اس کے اندر الفاظ لکھے ہوئے اور مذکر مؤنث ورڈز کو الگ کرنا ہے کالم میں، یہ آپ لوگوں نے فل کر کے آنا ہے، کام کر کے آنا ہے. اب آپ میرے ساتھ پہلے تو ان کی یہ ہدایات کو پڑھیں. اس کو کیسے پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر؟ یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، کیا ہنٹ دیے انہوں نے، اس کو پڑھیں. بولیے رتبل کلمات الآتیۃ فی عمودین احدہما للمذکر والآخر للمؤنث. دوبارہ بولیں رتب الکلمات الآتیۃ. ایک مرتبہ پھر میں پڑھا رہا ہوں، رتب الکلمات الآتیۃ، بلند آواز سے بولیے، فی عمودین. اعراب جب میں ابھی عربی پڑھا رہا ہوں میں جان بوجھ کے ترجمہ نہیں پڑھا رہا تاکہ اعراب لگانے میں نہ لگے میں آپ لوگ، لہذا اعراب لگاتے جائیں. فی عمودین احدہما للمذکر والآخر للمؤنث. رتب کا مطلب ہے ترتیب دیں، ترتیب سے رکھ دیں، سیکوینس وائز رکھ دیں. الکلمات الآتیہ، آنے والے کلمات کو. آتیہ کا مطلب ہے فالوئنگ ورڈز، یعنی جیسے فالوئنگ کہتے ہیں نا عربی میں، تو اس کے لیے لوگ آتیہ کہتے ہیں، تالیہ کہتے ہیں، اس طریقے کے الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. کبھی کبھی التالیہ بھی آ جاتا ہے، یعنی دیکھیں یوں آتا ہے اس طرح کلمات التالیہ، ٹھیک ہے. تو التالیہ یہ ورڈز کس طرح جب بھی مشقیں دیتے ہیں تو اس کے اندر یہ آ رہے ہوتے ہیں، التالیہ یا آتیہ. دوبارہ بولیں رتب الکلمات الآتیہ، جسے ہم اردو میں کہتے ہیں درج ذیل. درج ذیل الفاظ کو ترتیب دیں. درج ذیل وہ آتیہ یا تالیہ ہے نا اردو کا جو عربی میں آ رہا ہے. تو آنے والے الفاظ کو ترتیب دے دیں. کیا کہا انہوں نے؟ فی عمودین، کیا لکھا ہے؟ دونوں کالموں میں. کالم کا یہ ایک مذکر کا کالم ہے اور یہ مؤنث کا کالم، ٹھیک ہے نا. یہ دیکھیں یہ اس طرح انہوں نے یہاں پر کالم بنایا ہوا، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. یہ جو دو کالم بنے ہوئے اس کو مذکر مؤنث کا، اس کو عمودین کہہ رہے ہیں. احدہما کا مطلب ہے ان دونوں میں سے ایک. کیا ہے؟ ہما کا مطلب ہوتا ہے وہ دو، اور احد کا مطلب ایک. ان دونوں میں سے ایک، یعنی دونوں کالموں میں سے ایک. للمذکری، مذکر کے لیے ہے. والآخر، اور دوسرا والا مؤنث کے لیے ہے. للمؤنث، مؤنث کے لیے. ایک مذکر کے لیے ہے، ایک مؤنث کے لیے ہے. مذکر مؤنث الگ الگ کرنے ہیں، بس آسان سا ایک کام. چلیں اب نور الدین آپ پڑھیے، پہلا لفظ پڑھیں، بولیں کیا لکھا ہوا اوپر. دیکھیں کیا لکھا ہوا پہلا لفظ، کیا لکھا ہوا؟ طلب لکھا ہوا ہے، دیکھ کے پڑھیں صحیح سے. طالب کیا ہے؟ ہاں طالب کا معنی اسٹوڈنٹ، طالب علم، طالب. حل ھذا، اب دیکھیں میں سوال بنا رہا ہوں، حل ھذا مذکر او مؤنث؟ کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث؟ بتائیں آپ جواب دیں. عربی میں بولے ھذا مذکر. حل ھذا مذکر او مؤنث، کیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو کیا جواب دیں گے؟ ھذا مذکر. چل اب اس کے بعد صحیح صاحب آپ پڑھیں اگلا لفظ ولد. جی مذکر کیا بولیں گے؟ ھذا مذکر، یا صرف مختصر بھی بولتے ہیں. کیا کہیں؟ مذکر، ولد مذکر. چل اب اس کے بعد اگلا لفظ آ رہا ہے سیارہ. کیا ہے؟ تو آپ سب دیکھ رہے ہوں گے کہ سیارہ میں گولتا آ رہی ہے، تو یہ کہاں جائے گا؟ مذکر میں مؤنث میں؟ مؤنث میں جائے گا. سیارہ گاڑی. اس کے بعد یہ عورت کا نام لکھا ہوا ہے لبنا. کیا؟ لبنا. مذکر یا مؤنث؟ مؤنث میں چلا. اب یہ لفظ ہے رجل. کیا ہے؟ رجل. اس کو پڑھیں گے تو یہ کیا ہوگا؟ مذکر. رجل کا سب بولنے پہلے رجل. رجل کا مطلب ہوتا ہے مرد. کیا ہوتا ہے؟ مرد، یعنی آدمی، مرد، مین، رجل. اور اگر اسی لفظ کو آپ نے پڑھا رجل، کیا پڑھا؟ رجل، اس کا مطلب پیر ہو گیا، ٹانگ، پورا پیر. تو رجل ٹانگ ہے، اور رجل صرف زبر زیر پیش یعنی اعراب کا فرق ہے. رجل مرد ہے، تو یہ رجل ہے. یہاں پر اس کو رجل کاؤنٹ کر لیں تو مذکر میں آ گیا. اس کے بعد اگلا لفظ کیا ہے؟ الفاظ. مذکر اور مؤنث؟ مذکر. اس کے بعد کیا ہے؟ معلمہ. کیا ہے؟ اب میں سوال یوں کر سکتا ہوں، هل هذه الکلمہ مذکرہ او مؤنثہ؟ کیا یہ لفظ کلمہ یعنی لفظ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو آپ کیا کہیں گے؟ مؤنثہ. معلمہ بولے معلمہ. مؤنثہ. معلمہ مانا استانی، یہ مؤنث ہے. اب آگے آ جائیں. بنت. بنت کا مانا
बेटी या लड़की, तो क्या है, ये मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुअन्नस। चले अब आगे, समा क्या है? समा मुज़क्कर है मुअन्नस है? मुज़क्कर होगा, वजह समा मुअन्नस है। चले ये मैं अब उस बहस में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसकी लॉजिक अलिफ ममदूदा नहीं है, अलिफ ममदूदा बज़ाहिर दिख रहा है, लेकिन ये है कि ये समाई है। उसकी भी एक टेक्निकल वजह है, अभी मैं उस बहस में नहीं जाऊंगा, बेसिक कोर्स है ना हमारा, लेकिन इसको आप पढ़िएगा। और कुरान करीम को जहां भी देखें, इज़ा समाउन फतरत, कुरान ने जहां भी समा है वहां मुअन्नस का फ़ेल इस्तेमाल किया। इज़ा समाउ शक्कत, ता 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 लग रही होगी, मुअन्नस है समाई। ठीक है, चल तो बहरहाल ये मुअन्नस है। बस इतना अभी आप लोग ये सीख लें, मुअन्नस है। क्यों मैंने ये कहा, ये फिर जो जिन्होंने दर्शन नामी कुछ ग्रामर पढ़ी हुई वो उसके ना जाए खोज करें, नहीं आए तो फिर मैं कर दूंगा आपको। चले आगे, किताब 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 मुज़क्कर वला मुअन्नस? मुज़क्कर। चले आगे, वर्दह गुलाब, अभी हमने पढ़ा गुलाब का फूल मुअन्नस। ठीक है ना, ये लफ्ज़ क्या है, मुअन्नस है मुज़क्कर है? मुअन्नस। अब आगे आ जाए, पढ़ते जाए, बोलते जाए जी। हकीबा, और आगे चलते जाए, हासू मुज़क्कर, हासू, अच्छा हकीबा माना बैग, हासू माना कंप्यूटर। लव वर्ड मीनिंग भी आने चाहिए जी। आगे बोले जल्दी, हजर, यही तो बात है सही साहब, ये हिजर नहीं है, यह है हजर। सॉरी, एराब में दोबारा लगा देता हूँ, यह है हजर। क्या है? हजर। अगर आपने इसको हिजर पढ़ा, क्या पढ़ा? हिजर, इसका मतलब हो जाएगा आगोश या गोद। क्या हो जाएगा? गोद, इंसान की गोद। माँ बाप अपने बच्चों को गोद में ले लेते हैं, इस तरह मतलब आगोश में ले लेते हैं। हिजर माना गोद। इसीलिए जो हतीम का हिस्सा है, क्या है? हतीम काबा, जो काबतुल्लाह का हिस्सा है, आपने देखा है ना कि इस तरह यूं एक कौस की सूरत में एक वो दीवार सी बनी हुई है, और कहा जाता है कि जी जब जब काबतुल्लाह की तामीर की गई तो कुरैश के पास माली असबाब नहीं थे, तो उन्होंने उस जगह को छोड़ दिया और फिर जो है वो थोड़ी सी पहले दीवारें उठा दी। तो आज भी अगर कोई हतीम में चला जाए तो वो काबे के अंदर चला जाता है, तो उसको हिजर काबा इसीलिए कहा जाता है कि वो काबतुल्लाह की गोद में आ गया, काबतुल्लाह की आगोश में आ गया। तो आगोश को कहना हो हिजर काबा, यह अलग लफ्ज है। और हजर अस्वद, काला पत्थर, हजर पत्थर है, हजर पत्थर, हिजर गोद, आगोश हो गया। तो जबर जेर पेश से बहुत फर्क होता है, तो इन चीजों का ख्याल करना चाहिए। चलें, तो हजर क्या हो गया? पत्थर हो गया। इसके बाद आगे आ जाए, तौलीबा, क्या है? तौलीबा, तालिबे लड़की, ठीक है ना, फीमेल स्टूडेंट हो गया, तो तौलीबा मुअन्नस में आ गया। अब आगे आ जाए यौम, यौम दिन, यौम क्या है? दिन, मुज़क्कर। उसके बाद आगे आ जाए बैत, बैत का माना घर, ये भी मुज़क्कर है क्योंकि बोलता नहीं। अब ये लफ्ज है इम्राअह, बोले दोबारा बोले, इम्राअह, इम्राअह माना औरत। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एक लफ्ज था, कहाँ गया? रजुल। रजुल और इम्राअह एक दूसरे के अपोजिट है, इसको एक साथ याद कर लें। रजुल मर्द, इम्राअह औरत। और इसको अगर पूरे एराब लगा के पढ़ने हैं तो इसको पढ़ेंगे इम्राअतुन, बोले। और गोल ता के ऊपर जब हम वक्फ करते हैं तो कैसे पढ़ते हैं? इम्राअह, इम्राअह माना औरत हो गया। तो मर्द और औरत, जैसे वलद और बिन, लड़का लड़की, तो रजुल इम्राअह, मर्द औरत हो गया। तो इम्राअह जाहिर बात है औरत तो मुअन्नस में ही जाएगा, यहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से एक्सरसाइज भी आपने सॉल्व कर लेनी है, और क्लास में हमने सॉल्व आपको करवा भी दी है। तो बस यही पेज था, और आज का लेसन भी हमारा अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट हो गया। लेकिन पीर से जुमेरात आपकी ये 4 दिन की क्लास है, तो अब ये 3 दिन हमने इसलिए नहीं रखे कि आप लोग वैसे ही मतलब जो ना बिल्कुल कोई पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं करना, बल्कि 3 दिन रखने का मकसद ये है, ये 4 दिन क्लास रखने का मकसद ये है कि जो 4 दिन आपने पढ़ा उसकी रिपीटेशन सही तरीके से हो, बार बार रिवाइज किया जाए, जो एक्सरसाइजेज हैं उसको सॉल्व किया जाए, और जितने अल्फाज हमने वर्ड्स पढ़ाए हैं आपको, वर्ड्स मीनिंग, वो सारे के सारे आपको याद हो, पक्का याद होना चाहिए। फिर आपको ये लैंग्वेज का जो कोर्स है असल फायदा देगा। और अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं पढ़ा, ये जो मैंने बातें बताई इसको सीख याद किया नहीं किया, ऐसी कच्चा पक्का, तो फिर आपको इतना ज्यादा फायदा नहीं होगा। देखिए अक्सर स्टूडेंट हमसे सवाल करते हैं कि जी सर क्या हम अरबी बोल सकते हैं, कर सकते हैं? तो मैं उनको यही जवाब देता हूँ कि अगर आप टीचर का साथ देंगे, ठीक है ना, और आप पार्टिसिपेट अच्छी तरीके से करेंगे, आपकी जो अपनी मेहनत है वो करेंगे, तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं। तो ये आप पर डिपेंडेंट है कि आप कितनी मेहनत करते हैं। अगर स्टूडेंट मेहनत ही नहीं करेगा तो उस्ताद जितना भी माहिर हो कुछ भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो आपको अपनी मेहनत करनी है, तो अगर आप उसके लिए सिंसियर हैं, सीरियस हैं, तो फिर बहुत कुछ हो सकता है इंशाल्लाह।
یہ جتنے جملے بھی میں نے آپ کو پڑھا نا رتب الکلمات الاتیہ فی عمودین، اس کے بھی ورڈز میننگ سب یاد کر لیجیے گا۔ اور کسی کی کال ڈسکنیکٹ ہو جاتی ہے، کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، تو ریکارڈنگز ہیں آپ کو برابر بھیجی جا رہی ہیں، آپ اس کو اسے یاد کریں، سنیں ریکارڈنگ، اور فوراً ٹیلی گرام ڈاؤن لوڈ کرنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے۔ اور سر نے جو بتایا وی پی این کا وہ بھی فارمولا لگائیں، اس سے پڑھیں۔ تو اس پر بہرحال میں کلاس کو روکتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ۔